بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے میں تعویذ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا، اور پچھلی کئی مجلسوں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ تعویذ کرنا ایک شرعی چیز ہے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ البتہ تعویذ دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی تعویذ اور برے تعویذ گنڈے۔ برے تعویذ گنڈوں کی ممانعت ہے، جیسے جیوتشی پنے یا راشی وغیرہ کو دیکھ کر اپنا بھوشیہ معلوم کرنا، یا ایسے دھتاروں کے پاس جانا کہ جو لوگ کچھ جانتے نہیں یا شرک سے علاج کرتے ہیں، تو یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ تعویذ میں اصل تو یہی ہے کہ جن جن تعویذوں کی اجازت ہے وہ تعویذ انسان کو خود کرنی چاہیے، جیسے کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، آیت الکرسی خود پڑھنا، چونکہ اگر عامل اور باپو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کر آپ پر اثر لا سکتا ہے تو آپ کو بھی تو اللہ نے مومن بنایا، آپ بھی تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، تو آپ کو خود بھی اپنے اوپر اس طرح کی شرعی تعویذ کو جاری کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کا سہارا لینے کی جب تک ضرورت نہ پڑے تب تک انسان ضرورت محسوس نہ کرے، نہ لے ان کا سہارا۔ آج کل سستی کا عالم ہے، لوگ دوسروں کی لکھی ہوئی تعویذ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور خود پڑھنے کو ایک سستی کی وجہ سے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ انسان خود اپنے اوپر اپنے رب اور اپنے درمیان میں کسی کو حجاب نہ بنائے۔ استخارے کے بارے میں بھی علماء نے ادب یہی لکھا ہے کہ کسی اور کی معرفت استخارہ کراؤ، ادب یہ ہے کہ خود استخارہ کرو۔ اللہ سے میں خود کیوں نہ پوچھوں استخارہ کر کے، کسی اور کو میرے اور اپنے رب کے بیچ کیوں ڈالوں؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بزرگوں اور نیک لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اس لیے استخارہ کرایا جاتا ہے کہ ان کی رائے صاف ہوتی ہے، ان کے دل پر اللہ کی طرف سے آنے والا خیال گناہ نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے بہت صاف پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادب یہی لکھا ہے کہ استخارہ ہر آدمی کو اپنا خود کرنا چاہیے، جو صاحب واقعہ ہو اسی کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب تک عاملوں کی ضرورت نہ پڑے اس وقت تک ان کا سہارا نہ لے، خود ہی یقین رکھ کر یہ کام کرے۔ البتہ ہمارے یہاں اس وقت بہت جاری بھی ہے اور بعض مرتبہ ضرورت پڑتی بھی ہے، تو عاملوں کے کیا آداب ہونے چاہیے یا ہم لوگوں کو کیسا عامل منتخب کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ حد بندیاں طے کی جانی چاہیے۔ عامل کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب اس کی تاثیر اتنی ہی زیادہ، جس کا یقین مضبوط، وہ آدمی مختصر سی بھی تعویذ کرے گا، سامنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کی وجہ سے شفا عطا فرماویں گے، مصیبت اس کی دور فرما دیں گے۔ اس لیے ایسا عامل منتخب ہو کہ جو اپنے اندر ایمان و یقین کی مضبوطی رکھتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بزرگان دین تشریف لاتے ہیں تو ان کے یہاں لوگ جہاں اور قسم کے استفادوں کے لیے جاتے ہیں وہیں تعویذ وغیرہ لکھوانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، دم کرانے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین بڑا مضبوط ہے، اور وہ کسی پر دم کرتے ہیں یا تعویذ لکھ دیتے ہیں تو اس کی تاثیر دوسری قسم کی ہوتی ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب ماندوی نور اللہ مرقدہ تشریف لاتے تھے تو کیا گجرات اور کیا گجرات کے باہر سب لوگ حضرت کے پاس جانے پہچانے تشریف لے جاتے تھے اور تعویذ کراتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ بزرگوں کا اپنا کنیکشن اللہ سے بہت قریب کا ہوتا ہے، ان کی زبان سے یا ہاتھ سے نکلنے والا کلمہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یقین جتنا ہوگا اور صاحب علم و صاحب یقین آدمی جس قدر ہوگا اس کی تعویذ میں بھی اتنی ہی تاثیر ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنی تعویذ کراتے تھے، تو جس کو بھی تعویذ دیتے تھے اس کی وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ مصیبت ختم ہی ہو جاتی تھی۔ لوگ بڑے تعجب کرتے تھے، ویسے وہ نیک بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے تعویذ کھول کر دیکھا کہ اندر کیا لکھتے ہیں حضرت آخر، تو اندر لکھا ہوا تھا، اے اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ ہر ایک کو یہی لکھ کر دیتے تھے۔
اب بتائیے ان کلموں کی کیا تاثیر ہے؟ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو شفا دے دے، تو بیماری دور کر دے. لیکن اصل وہ کانٹیکٹ تھا، درون کا جو درون کی مضبوطی تھی، باطنی کی مضبوطی تھی، اس کی وجہ سے اللہ لاج رکھ لیتا تھا اور جو ہے سامنے والا ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیا کرتا تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ایذا دیتی ہے دوسری، جنات ہوئے اور بھوت ہوئے اور جو کچھ بھی غلول وغیرہ غول وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ جو تکلیف دیتے ہیں انسان کو، یہ تبھی تکلیف دیتے ہیں جبکہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہ ہو. اور اس کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. کوئی پاس جو ہے پھڑکنے تیار نہیں ہوتا. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ برکتہ، ابھی قریبی زمانے کے بزرگ گزرے، ہم میں سے بہت سوں کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا حضرت کو. تو ان کے متعلق ایک عامل نے بتایا کہ جناتوں کا کہنا ہے کہ حضرت جہاں لیٹے ہوتے ہیں اس جگہ سے ہم لوگ گزر نہیں سکتے. یعنی اتنا ایک باطنی ڈر رہتا ہے کہ ان پر اثر برا تو کیا ڈالتے، ہم لوگ جو ہے گزر نہیں سکتے اس جگہ سے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ خواجہ معین الدین چشتی کا لکھا ہے تفصیلی، جس میں یہی ہے کہ جنات کا بادشاہ جو ہے، ان کی بیٹی کو کچھ پریشانی ہو گئی تھی حضرت کی، تو جنات کے بڑے بادشاہ کو حاضر کیا گیا، وہ حضرت کے سامنے کپ کپانے لگا. علامہ شامی نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو جناتوں کا بادشاہ بھی کپ کپاتا ہے اگر یقین اور باطن مضبوط ہو تو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم ایسے ہی عامل منتخب کریں جن کا اللہ سے رشتہ مضبوط اور قوی ہو. اور عاملوں کے لیے بھی ایک ادب اس میں سے یہ نکل آیا کہ وہ اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ترین رکھیں. دوسری ایک چیز عاملوں کے لیے خصوصی طور پر اور ہم لوگوں کے لیے عاملوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خصوصی طور پر جو چیز رعایت کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ عامل کو تنہا خواتین کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بھی اتنی بڑی اور بری مصیبت ہے کہ معاشرے کے بہت سارے گھروں میں اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے. چنانچہ عامل کو تنہائی کے موقع رہتے ہیں اور ذاتی طور پر ایسے واقعات ہم لوگ جانتے ہیں جس میں لوگوں کے ہنستے کھیلتے سنسار اجڑ گئے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ، ہر بشر کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. اب عامل بھی تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھے گا اور خاتون ہوگی، کوئی تیسرا پرسن نہیں ہوگا، آدمی نہیں ہوگا، تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تنہا جن کے شوہر نہ ہو ایسی خواتین کے ساتھ تنہائی میں مت ملو، اس لیے کہ انسان کے بدن کے اندر خون کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے. تو عامل بھی ہوا، اس کو بھی جو ہے تنہائی نہ چاہیے. دیکھیے ہمارے فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قاضی جس کو خواتین کے مسئلوں سے بہت سی مرتبہ اتفاق پڑتا ہے، قاضی کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے بلکہ اپنے ساتھ کسی اور کو بٹھائے. علماء اس جگہ یہی لکھتے ہیں، صاحب ہدایہ نے خود لکھا ہے کہ تنہا بیٹھنے میں ایک تہمت ہے. چاہے آدمی بہت پارسا ہو لیکن کسی کو انگلی رکھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ یہ آدمی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا قضا فیصلہ جو ہے وہ عبادت ہے. جیسے ہماری نماز عبادت ہے ویسے فیصلہ بھی عبادت ہے. اس میں جب اس کی گنجائش نہیں تو تعویذ وغیرہ میں تنہا عورتوں کے ساتھ کیسے گنجائش ہوگی؟ تو کبھی کوئی عامل اگر ہماری خواتین میں سے کسی کو تنہا اپنے پاس بٹھانے کا پرپوزل رکھے بھی تو ہمیں منظور نہیں رکھنا چاہیے اس چیز کو. جس چیز میں شریعت اجازت نہیں دیتی اس میں بھلا شفا کہاں، اس میں جو ہے ہمارے لیے پریشانی کا دور ہونا کہاں. اس لیے یہ چیز بھی نہایت بری ہے اور بعض عاملوں نے اس سلسلے میں جو ہے بے احتیاطی برت رکھی ہے جس کی وجہ سے بعض گھرانے، میں جانتا ہوں ایک خاندان کو جو ہمارے پہچان والوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو عامل کے پاس الگ بھیجا، اس کو محبت ہو گئی اس عامل سے اور بعد میں چل کر اپنے شوہر سے اس نے رشتہ کاٹ لیا. 3 بچوں کے ساتھ وہ علیحدہ ہو گئی اور اب عامل کی بھی نہیں ہے اور اپنے شوہر کی بھی نہیں ہے. بچے بیچ کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، کوئی ان بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی نہایت بری چیز ہے کہ خواتین کے ساتھ عامل جو ہے تنہائی کے اندر بیٹھے. اور اگر کوئی سامنے ہو بھی تو بھی عامل کو چھونے اور خواتین کو ہاتھ لگانے وغیرہ کی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. کوئی تعویذ ایسی نہیں ہے جو خلاف شریعت کے راستے پر چل کر آپ کو شفا دلاتی ہو. اس لیے اگر کسی تعویذ کے اندر یہ
حصہ ہے کہ خواتین کو چھو کر اس میں تعویذ کی جاتی ہے، یہ شرعی تعویذ نہیں ہو سکتی اور شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ کوئی شخص تعویذ لینے کے لیے جائے وہ بھی اس کی اجازت جو ہے ہرگز نہ دے۔ ایک اور چیز بھی عاملوں کے حق میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا میں نے کہ تعویذ کے سلسلے میں لوگوں کا ایمان بہت بگڑا ہوا ہے، اللہ پر سے توکل ہٹ کر سیدھا تعویذوں پر چلا گیا۔ جیسے ڈاکٹریت کے اندر اللہ کی شفا یابی سے ہٹ کر ہمارا یقین دوا پر چلا گیا ہے۔ اب بہت سے ذہنوں کے اندر یہ بات کام کرتی ہے کہ مجھے شفا میڈیسن دیتی ہے، دوائی دیتی ہے، اسی طرح تعویذ ہی کو ہم شفا دینے والا سمجھتے ہیں۔ تو صحیح عامل کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو ان کے عقیدے کا بگاڑ جہاں سے آ رہا ہے اس پر انگلی رکھ کر ان کی اصلاح کریں۔ بہت بڑی خدمت ہوگی عامل کی اگر اپنے پاس آنے والوں کو یہ کہے کہ دیکھیے یہ تعویذ ایک ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، نہ میرے ہاتھ میں شفا ہے اور نہ تعویذ میں شفا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پریشانی اگر تمہاری دور ہوگی تو خبردار تعویذ کی طرف بھی نسبت مت کرنا، میری طرف بھی مت کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پریشانی دور کی۔ اس طرح کا اگر تلقین عامل کرتا رہے انشاءاللہ معاشرے میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے بہت جلدی سے یہ فروغ ہو جاوے گا، ختم ہو جاوے گا اور ایک اچھی فضا قائم ہوگی۔ سارے ہی شعبوں کے اندر آدمی جس منصب پر بھی بیٹھا ہو اس جگہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت بہتر سے بہتر طریقے پر چلا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی اپنی کرسی پر بیٹھ کر بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوائیوں کے سلسلے میں لوگوں کا ایمان بگڑا ہوا ہے، لوگ اللہ سے زیادہ ڈاکٹروں پر، سرجنوں پر اور دوائیوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ بہت بہترین خدمت ہوگی ڈاکٹروں کی کہ اگر وہ اپنے مریض کو دوائی دینے کے ساتھ یہ بھی کہے کہ اس دوائی کے اندر شفا یابی کی جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نہ میں اچھا کر سکتا ہوں، نہ میری سرجری اچھا کر سکتی ہے، نہ میڈیسن اچھا کر سکتی ہے۔ سارے ہی شعبوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مدرس قرآن حدیث پڑھاتا ہے وہی اس منصب سے اللہ کی نزدیکی پا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹری کی کرسی پر بیٹھ کر بھی پا سکتے ہو، تجارت کی گدی پر بیٹھ کر بھی پا سکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں تاجروں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ بعض تاجر وہ فساق و فجار ہوتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تجار کا حشر ہوگا فاجروں کے ساتھ۔ اور دوسری طرف بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو تاجر سچا ہو اور امانت دار ہو اس کو شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جاوے گا۔ تو دو قسم کے تاجر سمجھ میں آتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے۔ جو برا تاجر ہے، دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے مال کو بٹورتا ہے اور لوگوں کو چیزیں نہیں دیتا، یا عیب کو چھپاتا ہے، یا اللہ کی ناراضگی کی قسمیں کھاتا ہے، ایسا تاجر تو فاجروں کے ساتھ محشور ہوگا۔ لیکن تجارت کے اس منصب پر بیٹھ کر، گدی پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھے اور شریعت نے جو دائرہ طے کیا ہے اس دائرے میں رہ کر وہ تجارت کرے، تو یہی نہ صرف یہ کہ نیکوکاروں کے ساتھ اس آدمی کا حشر ہوگا، اس کو شہداء کے ساتھ حشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اسی جگہ بیٹھ کر وہ نیکی بھی بہت کما سکتا ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں دونوں طرف کی چیزیں ہیں۔ اللہ کرے عاملوں کے ذریعے سے یہ چیز پھیلے کہ وہ بگڑتے ہوئے عقیدوں کے سلسلے میں دو چار جملے کہہ دیا کریں۔ ماشاءاللہ بعض عاملوں کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ آنے والوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگا دیتے ہیں کہ یہ سورت تم کو اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، تو آدمی خارجی زندگی کے اندر گناہوں میں بھی مبتلا ہو تو وہ تلاوت میں لگ کر اس گناہ سے بچتا ہے۔ بہت اچھا راستہ ہے اور قرآن کریم سر تا سر شفا ہے، اس میں پوری شفا رکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک مختصر سی سورت ہے، اس کے اندر تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ دو بیماریوں کو چھوڑ کر، ایک موت اور ایک بڑھاپا، ان کے علاوہ باقی ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر لگے، خود ہی آپ کریں، اور اگر کسی عامل کے پاس جائیں تو ایسا عامل منتخب کریں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وابستگی رکھتا ہو اور نیکی اپنے اندر رکھتا ہو۔ ایک اور چیز عاملوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کے مقابلے میں عوض حاصل کرنا درست ہے۔ اگر کوئی آدمی تعویذ کے مقابل میں پیسہ لیتا ہے
شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی گنجائش ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے, حضرات صحابہ نے بھی جو ہے اس طرح سے کیا ہے. البتہ لوٹ مار کی اجازت نہیں ہے, کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جیسا کہ آج کل عاملوں کے اندر خوب ہے. سامنے والے کی مجبوری کو دیکھ کر وہ اس کی بساط سے زیادہ اور اس کو جتنا زور لگانا پڑتا ہے اس سے زیادہ ہی ادھر ادھر کی چیزیں منگوا کر وہ خرچ کرواتا ہے. اس میں سے پھر شفا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اللہ رسول کے کلام کے اردا گرد کے حقوق یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اگر حقوق کی ادائیگی نہ ہو تو اللہ کا کلام بھی جو ہے اس کی نحوست کی وجہ سے بے اثر ہو جا سکتا ہے. قرآن کی اپنی ذاتی تاثیر ہے, لیکن جس زبان سے نکل رہی ہے وہ گندی ہے, یا اگر اس نے جو ہے برے اعمال کیے ہیں یا لوٹ مار کی نیت ہے تو پھر یہ چیز اپنا اثر کھو سکتی ہے. اس لیے عاملوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حد طے کریں. آج کل اتنا زیادہ یہ مارکیٹ چلا ہے. انگلینڈ کے اندر ہمارے یہیں جامعہ کے ایک فاضل ہیں, یہیں سملک کے رہنے والے ہیں. میں جب ان کے علاقے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس پر جو ہے بیان کرو کہ لوگ بے تحاشا عاملوں کے پاس جا کر اپنی زندگی کی گاڑے پسینے کی کمائی ہوئی روزی جو ہے ایسے ہی ضائع کر کے آتے ہیں, اور وہ بے تحاشا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے بیچارے نے کتنی محنت سے کمایا ہے, اور اتنا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو یہ لوٹ مار ہے, اچھی خاصی مہذب لوٹ مار ہے. عاملوں کو اس کی اجازت نہیں. شریعت نے آپ کو لیے دائرہ طے کیا, اجازت دی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیے. آپ سنیں گے تو کبھی ہنسی بھی آتی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگ کرتے ہیں. ابھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ بھائی یہ تعویذ یہاں نہیں لکھی جاتی, کعبہ کے پاس ہی جا کر لکھی جاتی ہے. تم کو مجھے عمرے کی ٹکٹ دینا پڑے گا اور رمضان میں دینا پڑے گا. 27ویں شب کو جو ہے میزاب کے نیچے یہ تعویذ لکھی جاتی ہے, کسی اور جگہ نہیں. اب آدمی مجبور ہے, بیمار ہے, تو کسی بھی طرح لا کر انتظام کرتا ہے, قرض سے بھی لا کر انتظام کرتا ہے. حالانکہ بعض مرتبہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف اپنی ایک ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے, اپنا ایک مطالبہ پورا کرنا ہوتا ہے. تعویذ کے نام سے سامنے والے کو کہہ کر یہ چیزیں بھی کرائی جاتی ہے. بہرحال ان چیزوں میں پھر تاثیر نہیں رہتی. آپ پیسہ تو کما لیں گے لیکن آپ کے ہاتھ سے شفا غائب ہو جاوے گی. ضرورت اس کی ہے کہ عاملوں کے لیے بھی حد بندیاں طے ہونی چاہیے, اور ماشاءاللہ شریعت کی روشنی میں اس کو طے کیا جا سکتا ہے. پھر نہ جاننے والا آدمی بھی تعویذ نہ کرے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتے, صرف پھو کر دیتے ہیں, حالانکہ کچھ پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آدمی بھی دھوکہ دینے والا آدمی ہے. اسی طرح خلاف شریعت بھی تعویذ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ایک مقدمہ آیا تھا ہمارے قریب کے علاقے سے, اس میں اس کی بیوی نے جو ہے, شوہر کی بیوی نے یہ شکایت کی کہ یہ ہمیشہ تعویذ ہی کے اندر رہتا ہے پورا دن, اور میرے پاس تعویذ کا پورا ذخیرہ ہے اس کا. ہم نے اس سے جب تعویذ منگوائی تو ان تعویذوں کے اندر بتوں کی تصویر بنائی ہوئی تھی, آیت کریمہ لکھی تھی اور آیت سے بت کی تصویر بنائی ہوئی تھی. اس طرح کی کئی ایک تعویذات تھی. ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ ٹھٹا ہے. آپ آیت کے ذریعے سے بت بنائیں, کیسے اجازت ہو سکتی ہے اس کی؟ کئی ایک تعویذ اس قسم کی نکلی. بہرحال ان ساری ہی برائیوں سے عاملوں کو محفوظ رہنا چاہیے, تب ان کی افادیت سے عام ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں بگڑے ہوئے جو ہے اس ماحول کو بھی ختم فرماوے, اور لوگوں کے درمیان میں یہ جو برائی اور فسادات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ بآسانی نجات عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.